بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے حق مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری لونڈیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دے، یعنی حق مہر لیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنا چاہے، بشرطیہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے۔ لیکن یہ اجازت اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے، ہم کو معلوم ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوستو، آج کل ہمارے معاشرے میں حق مہر ادا نہ کرنے کا رواج ہے، لکھوا لیتے ہیں لیکن اس کو ادا نہیں کرتے، اور عدالتوں تک یہ کیس چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ لوگ حق مہر معاف کروا لیتے ہیں۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر کوئی عورت اپنی خوشی سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن وہ حق مہر نہیں لینا چاہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت ہے، اگر اس کو پسند کرتے ہیں تو بغیر حق مہر ادا کیے نکاح کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ ساتھ واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ رعایت خاص نبی کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں۔ مسلمانوں کو حق مہر کی ساری تفصیلات بتا دی گئی ہیں۔ دوستو، ان آیات کے باوجود اگر کوئی مسلمان مرد حق مہر ادا کیے بغیر کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر نکاح کرتا ہے تو وہ گناہ گاروں میں شمار ہوگا۔ اور اکثریت ہمارے معاشرے میں ایسے مردوں کی ہے جو حق مہر تو لاکھوں اور کروڑوں میں لکھواتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ وہ ہرگز ادا نہیں کریں گے، یا پھر زبردستی اس عورت سے معاف کروا لیتے ہیں۔ دوستو، ہمارے اسلام میں حق مہر ادا کیے بغیر آپ کسی عورت سے شادی نہیں کر سکتے، اور رخصتی بھی تب ہوتی ہے جب آپ حق مہر اسی موقع پر ادا کر دو۔ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ رواج بہت عام ہو گیا ہے کہ آپ شادی تو کر لیتے ہو لیکن حق مہر ادا نہیں کرتے، جبکہ حق مہر ایک قرض ہے جو ہر حال میں ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس آیت میں حق مہر ادا کیے بغیر شادی کرنا یا نکاح کرنا، اس کی اجازت صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ باقی تمام مسلمانوں کو اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ حق مہر ادا کیے بغیر آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ ہمارے معاشرے میں حق مہر معاف کروانے کا جو طریقہ پڑا ہے وہ اسی آیت کی وجہ سے پڑا ہے، لیکن یہاں تو عورت اپنی خوشی سے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرتی ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں ایک تو زبردستی لایا جاتا ہے، اوپر سے حق مہر بھی معاف کروایا جاتا ہے۔ حق مہر کے بغیر نکاح میں کسی عورت کو لانا یہ صرف نبی کے لیے ہی خاص اجازت ہے۔ اس آیت کے مطابق عام مسلمانوں کو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا مسلمان مرد اسی چکر میں پڑا رہتا ہے کہ عورت معاف کر دے۔ ہمارے معاشرے میں عورت سے حق مہر زبردستی یا ویسے ہی معاف کروانے کا رواج بے حد غیر قانونی اور غیر اخلاقی اور غیر شرعی کام ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ گنہگار ہیں۔ حق مہر صرف خلا کے وقت
عورت معاف کر سکتی ہے، اس کے علاوہ حق مہر کسی صورت معاف نہیں ہے۔